السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یقینی طور پر جس انسان کو رمضان کا مہینہ مل گیا وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے، بہت ہی خوش نصیب۔ اس کا اندازہ ہم لگانا اگر چاہیں تو ہم ایسے ہی سوچ کر کے اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اور یہ بابرکت مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ ہم اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس حدیث سے، کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتاتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی بہت ہی دیندار تھے، بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ بہت زیادہ عبادت کرتے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ایک دوسرے صاحب جو ساتھ میں اسلام قبول کیے تھے، وہ جو ہے کچھ دن اور جو ہے زندہ رہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پہلے والے صاحب جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے والے صاحب جو کہ عبادت میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے تھے، کم کرتے تھے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرے جو صاحب ہیں جو کہ عبادت میں تھوڑا کم ہی تھے، اتنی محنت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پہلے جو ہے جنت میں جا رہے ہیں، اور پہلے والے صاحب جو ہے وہ بعد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو صحابہ بھی بہت تعجب کیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ دوسرے والے صاحب جو تھے، کیا وہ اس صاحب سے زیادہ جو زندگی گزارے ہیں؟ ہاں۔ تو کیا ان کی زندگی میں رمضان نصیب ہوا؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو جنہیں زندگی میں رمضان نصیب ہوا، گرچہ ان کی عبادتیں کچھ کم تھیں پہلے والے صاحب سے، لیکن رمضان نصیب ہوا، رمضان میں انہوں نے جو عبادتیں کی اس کی وجہ سے یہ صاحب جو ہے پہلے والے صاحب سے جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلے والے صاحب بہت زیادہ عبادات میں اچھے تھے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، لیکن یہ صاحب پہلے جنت میں داخل ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی میں رمضان نصیب ہوا، رمضان کی عبادتیں جو ہے انہیں نصیب ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان جنت میں آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ سب رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ آج ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں تراویح سن رہے ہیں، یا اس بابرکت مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم صحت و عافیت کے ساتھ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم اس انعام کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت میں جو اس مہینے کو لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جتنے بھی اذکار ہیں اذکار کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، مختلف قسم کے جو بھی محرمات ہیں محرمات سے جو ہے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو باندھ لیں اس مہینے میں۔ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کے لیے اس مہینے کو جو ہے وقف کر دیں، یعنی عبادت میں جو ہے جتنا ہو سکے ہم مشغول ہو جائیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں کثرت سے جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس مہینے میں کثرت سے جو ہے عبادتیں جو کیا کرتے تھے، تو ہمیں اس کا جو اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ آیت میں آیا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ بہت ہی گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا اس مہینے سے۔ اس مہینے میں صحابہ کرام کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، صرف تراویح ہی میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ دن بھر بھی وقت نکالتے تھے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ تو ہم بھی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، وقت نکالیں اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کریں ہم۔ اور تراویح کی نماز، اس کے سلسلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فضیلت بتائی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ تلاوت جو ہوتی ہے اس میں تراویح میں جو لوگ اس قیام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو تراویح کی نماز میں آنا، قرآن کی تلاوت کو سننا، یہ شروع کے 1 2 دن 10 دن کی بات نہیں ہے، پورا رمضان پوری پابندی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہ ہم یہ سب کچھ سنیں گے تو اس کا بدلہ ہمیں بہترین ملے گا، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے شوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ہم حاضر ہوں اور قرآن کی تلاوت کو سنیں، نماز جو ہوتی ہے پورے شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ ہم کو جو ہے ضرور نصیب کرے گا۔ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کی جو شروعات ہم تلاوت جو کرتے ہیں، تلاوت سے پہلے ہمیں یہ کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کریں۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد مکہ میں تھے، ان 13 سالوں میں جو بھی صورت نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں جو ہے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہاں پر جو صورت ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں کتنی بھی اس کی جو ہے تفصیل بیان کریں ہم کم ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ جو ہے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن کی جو بھی موضوعات ہیں، اہم موضوعات، ان موضوعات کا خلاصہ اس سورت کے اندر ہے۔ مختصر کچھ ہی آیتیں ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے سارے قرآن کا جو ہے خلاصہ اس سورت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اس سورت کی بہت سارے نام بتائے گئے ہیں احادیث میں، فاتحہ ہے، الحمد ہے، سبع من المثانی ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اس طرح کے بہت سارے نام، ان میں سے ایک نام شفا بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ بس پڑھنے کا نام نہیں ہے، انسان اس کو اگر پوری یقین اور توکل کے ساتھ بیماریوں میں بھی اس کی تلاوت کرے، شفا کے لیے اللہ رب العالمین ضرور شفا دے گا۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ، کچھ لوگ سفر میں تھے، ایک جگہ پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، آپ میں سے کوئی آئے اور کچھ دم کر دیں۔ اور جو عرب کے جو صحرا کے جو ڈیزرٹ کے جو بچھو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ صاحب گئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب گئے اور انہوں نے جو ہے پڑھا کچھ زہر، بس کچھ ہی گویا کہ سمجھ لی کہ سیکنڈز میں اتر گیا، بہت ہی تڑپ رہا تھا وہ قبیلے کا سردار، تھوڑی ہی دیر میں جو ہے زہر اتر گیا۔ بادشاہ نے اس سردار نے پوچھا کہ کیا پڑھا آپ نے، کیا جو ہے جھاڑ پھونک کیا آپ نے کہ جو ہے زہر اتنا تیزی سے نکل گیا؟ صحابی نے بتایا کہ میں نے ایسا کوئی جھاڑ پھونک نہیں کیا ہے، میں نے بس سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے۔
सूरतुल फातिहा को पढ़ करके मैंने दम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबी ने जो इसका तज़किरा फरमाया, ये सही बुखारी की रिवायत है। तो सूरतुल फातिहा को बल्कि पूरा कुरान शिफा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में शिफा रखा है, और ये सूरतुल फातिहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर एक अजीब सी तासीर रखी है। इसको आदमी ईमान और यकीन के साथ पढ़े, पूरे भरोसे के साथ पढ़े, तो यकीनन उसको शिफा मिलेगी। सलफ ने भी अक़वाल बयान किए हैं, सलफ ने अपनी जिंदगियों में इसको आजमाया, जैसा कि सहाबा ने जो बिच्छू के जो है जहर को निकालने के लिए जो आजमाया, वैसे ही हमारे असलाफ ने इसको आजमाया अपनी जिंदगियों में, बिच्छू काटने पर या मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियों पर इसको पढ़ करके पूरे यकीन के साथ और तवक्कुल के साथ आजमाया और उन्हें शिफा नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देते हैं। तो हर जगह मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद को जो है उसकी तिलावत करके उसको जो है शिफा के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देगा। आज मुख्तलिफ किस्म के तावीज़, मुख्तलिफ किस्म के धागे, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर, अंगूठियां वगैरह लगाकर लोग ये अकीदा रखते हैं कि ये सारी चीजें उन्हें जो शिफा देंगी। नहीं, कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जो नाजिल किया है, उसको पढ़ करके, उसको तिलावत करके हम जो है अपने लिए शिफा हासिल करें। ये जो है हमें रिवायात से, अहादीस से जो है बात साबित होती है। सूरतुल फातिहा के सिलसिले में एक हदीस आती है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में जोर से एक आवाज आई ऊपर से, तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये जो आवाज आई, दरअसल ये आसमान का एक दरवाजा खुला है, जो आज से पहले, इससे पहले कभी जो है ये दरवाजा नहीं खुला, पहली मर्तबा खुला है। और एक फरिश्ता जो है उतर रहा है, और ये फरिश्ता आज से पहले कभी नहीं उतरा। चुनाचे वो फरिश्ता आया और उसने सलाम किया। सलाम करके उसने जो है कहा कि आपके लिए जो है दो जो है रोशनियां जो है मुबारक हों, और ये जो रोशनियां हैं ये इससे पहले कभी किसी नबी पर नाजिल नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है फरिश्ते ने कहा कि सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, जो भी इनको पढ़ेगा उस आदमी को वो चीज जरूर नसीब होगी। उस फरिश्ते ने ये बात बताई। ये सूरतुल फातिहा की फजीलत हमें जो है इस रिवायत से और इस हदीस से भी मालूम होती है। सूरतुल फातिहा को जब हम पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा क्या है? एक दुआ है, एक बेहतरीन दुआ है, इंसान की दुनिया और आखिरत की कामयाबी की एक बेहतरीन दुआ है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा की जो शुरुआत जो होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से हम करते हैं, अल्लाह की तारीफ के साथ शुरू करते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो पाकीज़ा नाम है अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह के नाम और उन सिफात के साथ जो है इस सूरत की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद इस दुआ में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद लेते हैं। जो है क्या अहद करते हैं हम यहाँ पर? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वादा करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे और तुझी से मदद मांगते रहेंगे। ये वादा करते हैं। वादा करने के बाद फिर अल्लाह से जो हम मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जो कि तूने अंबिया को, शुहदा को, सालिहीन को, नेक लोगों को अता फरमाया था, वो रास्ता हम तुझसे मांगते हैं। ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता है जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, सबको जो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, वो रास्ता यहाँ पर मुराद है। और ये वो रास्ता है जिसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये वो रास्ता जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो ये वही रास्ता है, और इस रास्ते की जो है हम यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह वो हमें अता फरमा। और फिर हम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहकर ये पढ़ करके, जो तारीख में यहूद और ईसाई जो जमातें आई, जिन्होंने अपने अकायद को बर्बाद किया, जिन्होंने अपने आमाल को बर्बाद किया,
ہم ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان کے غلط راستے سے بچا لے، یہ جو ہے دعا کرتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ اس میں جو ہے قرآن مجید کا جو ہے پورا خلاصہ تقریباً جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے بیان کر دیا ہے۔ اس سورت کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو اس سورت کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا۔ امام کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی بھی جو ہے نماز میں جو ہے اس سورت کی تلاوت کرنا واجب ہے، یہ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آج جو تلاوت ہم نے جو سنی وہ جو ہے پہلا پارہ جس میں سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ ایک لمبی سورت ہے، ہم جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اس کا جو نام رکھا گیا، بقرہ عربی زبان میں بقر کہتے ہیں گائے کو، تو جو بقرہ اس سورت کی نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل وغیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل میں غلط عقائد کے لوگ بہت زیادہ تھے، ان کے عقیدے میں یہ بات تھی کہ گائے کی جو ہے بڑی وہ لوگ جو ہے تقدیس کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ کے نام سے جو ہے اس کو ذبح کر دو۔ تو بہرحال اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت، سورت البقرہ کی بہت ساری احادیث آئی ہیں اس سلسلے میں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں ہمارے آس پاس کے علاقوں میں، گھروں میں جو ہے جنات کی، شیاطین کی جو ہے اتنی شکایتیں ہیں، آئے دن شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جنات کی، جادو کی، مختلف قسم کی شکایتیں۔ اگر ان شکایتوں سے ہم کو بچنا ہے یا پھر مختلف قسم کی دوسری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے اگر ہمیں بچنا ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گھر میں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان وغیرہ سے جو ہے گھر محفوظ رہتے ہیں، جادو وغیرہ کے توڑ کے لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ برکت ہے اس سورت کی تلاوت کرنے سے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو صورتیں آئیں گی، ایک سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ، یہ دو صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جو ہے لڑیں گی، وہاں پر جھگڑا کریں گی، ان لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پر آ کر یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی جو ہے فضیلت جو ہے ہمیں مختلف روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا جو ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا کہ کتاب جو ہے، اس کتاب یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی بھی آدمی اس کتاب میں ذرا برابر بھی غلطی نکال ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے آج تک 1450 سال گزر چکے ہیں تقریباً، لوگوں نے مختلف قسم کے حربے اپنا لیے، مختلف قسم کی کوششیں کی کہ قرآن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی نکالیں، لیکن آج تک کوئی غلطی نہیں نکال پایا، اور آج تک کوئی قرآن مجید جیسی کوئی ایک آیت کو بھی پیش نہیں کر پایا۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو، بہت سارے انبیاء کو جو ہے مختلف قسم کی معجزات دیے، ان کے وقت کے حساب سے مختلف قسم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا جو معجزہ دیا، یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، اعظم معجزہ، سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھا وہ قرآن مجید، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا، اس میں کہیں بھی کوئی غلطی نہیں نکال پائے گا، اور اس طرح کی ایک آیت بھی کوئی پیش نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے چیلنج کرتے ہوئے جو ہے اس صورت میں جو ہے بیان کیا کہ کوئی بھی اس قرآن میں جو آیتیں ہیں، اللہ نے کہا کہ پہلے کہا کہ کوئی کوشش کرے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرے، نہیں کر پائے۔ اللہ نے کہا کم از کم ایک سورت ہی پیش کر کے دکھا دو، کوئی نہیں پیش کر پایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کم از کم ایک آیت تو پیش کر کے دکھا دو۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ انبیاء کے زمانے میں
جو اقوام تھی ان کے زمانے میں مختلف قسم کے جو ہے تو لوگ ماہر ہوتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو میں بڑے ماہر تھے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ہاتھ میں جو ہے جادو کا ایک جو ہے معجزہ دیا تاکہ لوگوں کو جو ہے بات سمجھ میں آ سکے کہ اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ عربی زبان میں بڑے ماہر تھے. عربی زبان میں لٹریچر میں شاعری وغیرہ میں بہت ہی ماہر تھے یہ لوگ. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کر کے ان لوگوں کو عاجز کر دیا اور چیلنج کیا گیا کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بہت ہی ماہر ہو تم لوگ, قرآن جیسی جو ہے کوئی ایک آیت لا کے بتا دو. وہ لوگ نہیں لا پائے. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے جو ہے معجزے کو نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے لوگوں کو جو ہے عاجز کر دیا. اس صورت میں ایک آیت ہے اس پارے میں اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے زمین پر اتارا تو اللہ رب العالمین نے ایک بات کہا کہ آپ جو زمین پر اتر جاؤ, لیکن جب آپ وہاں پر جاؤ گے تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اگر میری ہدایت کی تم پیروی کرو گے تو تمہیں گھبرانے کی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اور اسی ہدایت کی پیروی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے زمانے میں ہر قوم سے کہا کہ تم میری ہدایت کی پیروی کرو. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی گئی, اس امت کو بھی یہی کہا گیا کہ تم میری ہدایت کی پیروی کرو. اللہ رب العالمین نے کہا آخر وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو. حبل اللہ, اللہ کی رسی کہا گیا. تو یہ حبل اللہ سے کیا مراد؟ یہ وہی ہدایت مراد ہے, یعنی قرآن اور حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے حدیث میں بیان فرمایا کہ اس سے مراد میں تمہارے درمیان دو بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت الرسول. اللہ کی کتاب اور میری سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے, اور یہی ہدایت ہے. اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں, اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ کی ہدایت کو پانا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑیں. صرف اور قرآن اور سنت ہی کی اتباع ہی میں ہمیں کامیابی ملے گی, ورنہ جو ہے کامیابی نہیں ملے گی. وہ جو ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے. اس صورت میں اس بارے میں ایک اور بات بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات انسان گمراہی کرتا ہے, گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے, برائیاں کرتا ہے, تو اسے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین اسے ہدایت کی جو ہے دیتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی باتوں کو لا کر سمجھاتے ہیں, وہ اس کے باوجود نہیں سمجھتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کو اور برائیوں میں ڈال دیتا ہے, اور زیادہ اس کو جو ہے برائیوں میں ڈال کر کے اس کو آزماتا ہے. اس سلسلے میں یہاں پر بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگ جو ہے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ جادو سیکھے. جادو سیکھنا ان لوگوں کا بہت ہی محبوب مشغلہ تھا, اور وہ لوگ جو ہے جادو اس لیے سیکھتے تھے تاکہ لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کر سکیں, لوگوں کو پریشان کر سکیں, اس لیے جادو سیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کو بھیجا, وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو بھیجا. یہ دو فرشتے آئے, انہوں نے سمجھایا قوم کو کہ آپ لوگ ان کاموں سے بچیے. یہ جو جادو ہے یہ جو ہے کفر ہے, یہ جو ہم جو سکھا رہے ہیں یہ کفر ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا. پہلے کہا کہ تم جاؤ سمجھاؤ ان لوگوں کی یہ کفر ہے, اگر نہیں مانیں گے تو انہیں اور جادو سکھاؤ تاکہ وہ اور گمراہی میں پڑ جائیں. تو یہ دو فرشتے آئے, ان لوگوں نے سمجھایا انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم دونوں ایک آزمائش ہے آپ لوگوں کے لیے, ہم سمجھا رہے ہیں فلا تکفر, آپ لوگ کفر میں مت پڑو, یہ جادو وغیرہ مت سیکھو. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, انہوں نے مانا نہیں, ان لوگوں نے اور جادو سیکھنا چاہا, اور ان دونوں فرشتوں نے انہیں اور سکھایا. اور وہ کیا سیکھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, شوہر اور بیوی کے درمیان
جھگڑے پیدا کرنے کے لیے کیا جادو کیا جائے، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے ان سے سیکھی. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اور زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے. قرآن آ گئی، قرآن اور حدیث کی باتیں ہمارے سامنے آ گئی، تو ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ فوراً قبول کرنا چاہیے. اگر ہم قبول نہیں کیے، ہم بدعات ہی میں رہنا چاہتے ہیں، گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو اور گمراہی میں ڈال دے گا. تو غرض یہ کہ ہمیں جو ہے کتاب و سنت کی جو ہے اتباع کرنا چاہیے. اس طرح کی جو ہے کچھ باتیں بتائی گئی. اور اس پارے کے آخر میں ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی کہ انسان کا صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی مقبولیت کی دعا بھی کرنا چاہیے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا. اور دوسرا، خانہ کعبہ جیسی مقدس جگہ کی جو تعمیر کر رہے تھے، اور اس کے بعد بھی دعا یہ کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. تو ہم لوگ چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں، بہت ساری غلطیاں بھی اعمال میں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر عمل کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی جو سعادتیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، اے اللہ پوری کوشش کر کے ان سعادتوں کو اور عبادتوں کو پورے شوق سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رب العالمین جب تک دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب موت آئے خاتم بالخیر فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.